بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی وہ عبادت ہے جو مومن کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر ہم کبھی محروم نہیں رہے۔ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تجھ سے دل خوشی کا سوال ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو سنتا ہے، جو ہمارے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا کو مانگنے کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود ابراہیمی بھیجا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور دعا پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے، اور دعا ختم ہونے پر درود ابراہیمی پھر پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے اگر دعا درود ابراہیمی پڑھ کے نہ شروع کی جائے اور درود ابراہیمی پڑھ نہ ختم کی جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، وہ آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے دعا کو پڑھنے سے پہلے اور دعا کو مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پڑھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ قدردان چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کچھ محسوس مقام پر میں مومن کی دعا کو فوراً سے سنتا ہوں، جیسے روزے کی حالت میں، نماز فرض کے بعد، بارش میں، خانہ کعبہ میں۔ دعا مانگنے کے آداب کچھ اس طرح سے ہے کہ دعا کو اخلاص نیت اور پوری توجہ سے مانگا جائے۔ دعا کی ابتدا اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کیا جائے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا چاہے کتنے ہی فاصلے سے کیوں نہ مانگی جائے، وہ قبول ہوتی ہے اور دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ دعا اس انسان کی بھی قبول ہوتی ہے جو کعبہ کونین کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگے، اور دعا اس انسان کی بھی قبول ہوتی ہے جو کسی بھی جگہ بیٹھ کے واسطہ کعبہ کونین دے کہ اے اللہ، اپنے کعبہ کونین کے واسطے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دعا وہ ہوتی ہے جو انسان کی فوراً سے قبول ہو جاتی ہے، وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو جلد قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ دعا ہوتی ہے جو قبول ہونے میں دیر لگتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے جب ہم مانگ رہے ہوں اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن بعد میں جب ہمارے حق میں بہتر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور سب سے افضل دعا وہ ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، وہ ہے نہ قبول ہونے والی دعائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روز محشر جن کی دعائیں قبول دنیا میں نہ ہو سکی انہیں آخرت میں بہت بڑا انعام دیا جائے گا، اور جب باقی مومن یہ دیکھیں گے کہ جو دعائیں دنیا میں نہ قبول ہو سکی ان پر مومنس کو وہ اجر دیا جا رہا ہے، تو وہ یہ اس بات کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں وہ دعائیں قبول نہ ہوتی۔ تو اللہ پاک کے ہاں روز محشر میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا بہت بڑا اجر ہے۔ دعا اے رحیم و کریم، دعا ہے کہ ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کر دے، اور تیری آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر دے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اسی لیے مایوسی کو چھوڑیں اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر شکر ادا کریں، اور نہ قبول ہونے پر اس سے بھی زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اسی لیے روز قیامت کے بعد ہی ابدی زندگی شروع ہوگی۔ یہ زندگی عاجزی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی زندگی روز محشر کے بعد شروع ہوگی۔ اسی لیے اللہ کا ہر دعا پر شکر ادا کریں۔